اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قصہ حضرت نوح علیہ السلام کے کشتی تیار کرنے کا۔ نوح علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی اور انہیں طوفان سے بچنے کے لیے کشتی بنانے کا امر ہوا کہ ہمارے سامنے ہماری نگرانی میں اور ہمارے اشارے سے کشتی بناؤ، اور ظالم لوگوں کے بارے میں مجھ سے بات نہ کرنا ورنہ وہ غرق کیے جانے والے ہیں، یعنی انہیں ڈبونا ہے۔ بس لہٰذا حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق شہر سے الگ ایک مقام پر کشتی بنانے لگے، کیونکہ انہیں بتایا گیا تھا کہ عنقریب ایک خطرناک طوفان اس قوم پر آنے والا ہے جس میں یہ سب لوگ ڈوب جائیں گے اور صرف مومن لوگ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہیں گے۔ اب آپ ہماری نگرانی میں کشتی تیار کر لیجئے، اور طوفان کی نشانیاں ظاہر ہوں تو آپ اپنے ماننے والوں کو فوراً کشتی میں سوار کر لیں، اور اس بات کا خیال رکھیں کہ کسی ظالم کے بارے میں ہمارے درگاہ میں سفارش مت کریں، کیونکہ انہیں ضرور ڈوبنا اور تباہ ہونا ہے۔ کشتی نوح علیہ السلام۔ جب قوم کو عبرت انگیز سزا دینے کی دعا کو اللہ تعالیٰ نے شرف قبولیت بخشا، اور حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خبردار کر دیا کہ اب عنقریب عذاب الہی ایک خطرناک طوفان کی صورت میں تمہاری قوم پر آنے والا ہے، جس میں ظالم اور سرکش لوگ ملیہ میڑ ہو جائیں گے، اور ان کا نام و نشان صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، اور مومن اور صادقین اس کی لپیٹ میں آنے سے بچ جائیں گے۔ اور اب ظاہری اسباب کے طور پر اس طوفان کی گرفت سے محفوظ رہنے کے لیے ایک کشتی تیار کر لیں، اور جن لوگوں کو نجات کا ہم نے فیصلہ کر دیا، طوفان کے وقت انہیں اپنے ساتھ کشتی میں سوار کر لیں۔ لہٰذا نوح علیہ السلام نے بافرمان خدائے الہی کشتی بنانا شروع کر دی۔ کشتی کیا تھی کہ ایک بہت بڑا بحری جہاز تھا، جس کا طول و عرض تفسیر ابن کثیر میں بلا اختلافات روایت لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 600 ہاتھ لکھی ہے، اور اس بارے میں درج کر دیا ہے کہ نیچے کا پہلا طبقہ مویشیوں چوپایوں کے لیے، دوسرا درمیانی درجہ انسانوں کے لیے، اور سب سے اوپر کا یعنی تیسرا درجہ پرندوں کے لیے مخصوص کر دیا گیا۔ اوپر کا حصہ بھی ڈھانکا ہوا، اور کشتی کے تختوں پہ اندرونی اور بیرونی جانب تارکول کا لیپ کر دیا گیا تھا تاکہ پانی کشتی کے اندر نہ آ سکے، اور کشتی کا اگلا حصہ نوکدار بنایا گیا تھا تاکہ وہ پانی کو چیرتی ہوئی چلی جائے۔ یہ تمام روایات اور تفصیلات کتاب القدیمہ سے لی گئی ہیں۔ اسلامی تاریخ میں بھی یہ تفصیلات اسرائیلیات کے حوالے سے درج کی گئی ہیں۔ کشتی تیار کرتے وقت کفار کا حضرت نوح علیہ السلام سے ٹھٹھا اور مذاق۔ اور حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے تھے، اور جب قوم کے لوگ آپس میں گزرتے تو آپ کے خلاف مسخرے کرتے۔ آپ فرمایا کرتے، اگر تم ہم سے مسخریاں کر رہے ہو تو ہم بھی تم ان مسخریوں کا جواب ضرور دیں گے، جس طرح تم ہم سے مسخرے کر رہے ہو، اور پھر عنقریب تمہیں پتہ چل جائے گا کہ کس پر رسوا کن عذاب نازل ہوتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی تیار فرما رہے تھے، اور قوم کا ٹھٹھا اور مذاق جاری تھا۔
جب وہ لوگ وہاں سے گزرتے اور آپ کو کشتی تیار کرتے دیکھتے تو کہتے بھائی نوح، یہ پہلے تو آپ نبی اور رسول بنے ہوئے تھے اور یہ اب بڑائی کب سے بن گئے ہو؟ کیا تم پیغمبر سے اکتا گئے ہو جو یہ بڑائی کا کام شروع کر دیا ہے؟ اور کوئی کیا کہتا کہ بھائی یہ سمندر اور دریا سے دور کشتی بنانے کا کیا فائدہ؟ یہاں تو پانی کا کہیں نام و نشان تک نہیں، پھر یہ کشتی کہاں چلاؤ گے؟ کیا اس کشتی کے آگے بیل جوتو گے یا ہوا کو حکم دو گے کہ اڑ کر کہیں لے جا؟ لیکن آپ ان کے مذاق اور ٹھٹا برداشت کرتے رہے اور اپنے کام میں لگے رہے۔ بس اتنا کہتے اچھا اگر تم ہم سے مسخریاں کر رہے ہو تو کسی دن ہماری باری بھی آ جائے گی۔ نجات کے دو سفینے کشتیاں۔ سچے مخلص مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار رہا ہے کہ ان کے لیے جہاد و اعمال صالح کے صلے میں انہیں ایک ایسا سفینہ عطا فرمائے جو انہیں کفر اور شرک کی طغیانیوں سے بچا کر لے جائے اور انہیں گمراہی کے طوفان سے نکال کر امن اور نجات کے کنارے تک پہنچا دے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں مومنوں کو دو سفینے نجات کے عطا فرمائے تھے۔ ایک تو حق کا سفینہ تھا جس پر وہ ایمان لائے اور مخلص ہو کر ہدایت کا راستہ اختیار فرمایا تھا، اور وہ اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے عذاب و ناراضگی سے بچ گئے اور اس کی رضامندی اور امن کے سائے میں انہوں نے جگہ پائی۔ اور دوسرا سفینہ ظاہری سفینہ تھا جس کے نام کا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو امر فرمایا تھا جب اللہ کریم نے چاہا کہ باطل کی حکومت کو نیست و نابود کر دے اور کفر و بت و پرستی کرنے والوں کا نام و نشان مٹا دے اور زمین سے ان کی نجاست اور گندگی کو دھو دے، اسے ظاہر و پاک بنا دے زمین کو، اور ان کی جگہ ایسی قوم کو دنیا میں باقی رکھ جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھے اور اس کے سیدھے راستے کو پہچانیں اور اس پر چلیں۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا امر فرمایا اور اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ فرمایا کہ اب وہ انتہا ہو چکی ہے، اب تمہاری قوم کا کوئی اور فرد ایمان لائے گا نہیں، جو ایمان لا چکے اب وہ لوگ وہی طوفان کے عذاب سے بچ سکیں گے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنانے لگے تو وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا ٹھٹا بنانے لگے اور انہیں تو حضرت نوح علیہ السلام کی تفسیر کا موقع ہاتھ آ گیا اور اپنی مجالسوں میں جگہ جگہ ان کو ذلیل کرنا سٹارٹ کر دیا اور طرح طرح کی باتیں کرنے لگے، اور پھر انہوں نے کبھی کشتی بننے بھی نہیں دیکھی تھی اور نہ وہ اس کی حقیقت سے آگاہ تھے۔ ان کا خیال تھا کہ نوح علیہ السلام ایک ایسا کام کر رہے ہیں جس کا کوئی فائدہ نہیں اور اپنی کشتی دریا سمندر سے دور دراز فاصلے پر تیار فرما رہے تھے، اور وہ مذاق سے ان سے بار بار پوچھتے نوح علیہ السلام تم اس کشتی کا کیا کرو گے، اور وہ دریا کہاں ہے جس میں یہ کشتی چلے گی، اور نبوت چھوڑ کر بڑائی بن گئے ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور مفسرین کا خیال ہے کہ وہ ان سے ٹھٹا اس لیے کر رہے تھے کہ آپ ان طوفان کے خطرے سے آگاہ فرما رہے تھے اور ڈوبنے سے ڈرا رہے تھے، اور جب عذاب سے ڈراتے عرصہ گزر گیا اور کچھ بھی نہیں ہوا تو دیکھتے ہی نوح علیہ السلام برابر کشتی تیار کر لی، تو انہیں کہتے ہیں کہ تم پگلا گئے ہو، لیکن نوح علیہ السلام نے ان باتوں کی پرواہ نہیں کی اور اپنے کام سے لگے رہے اور کشتی بنانے میں لگے رہے اور اس کے لیے لکڑی کے تختے تیار فرمائے اور انہیں اپنی جگہ جمع کر اور ان میں کیلیں جاڑی، یہاں تک کہ ایک مضبوط کشتی بن کر تیار ہوگی، اور حضرت نوح علیہ السلام
امر الہی کا انتظار فرمانے لگے، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں بظور وحی بتایا ہوا تھا کہ جب ہمارا حکم ہوگا تو طوفان کی نشانیاں ظاہر ہوں گی، تو آپ مومنوں کو لے کر اور جانداروں کے جوڑوں کو لے کر کشتی میں لے جائیں۔ اور پھر امر الہی آ گیا اور آسمان کے دروازے کھل گئے اور پانی برسنے لگا اور زمین کے چشموں سے پانی ابلنے لگا، اور سیلاب ٹیلوں پر پہنچ گیا، اور پھر ٹیلوں اور پہاڑوں اور چوٹیوں کے اوپر گزر گئی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے انسان اور چوپایوں اور پرندوں کو لے کر فوراً کشتی میں سوار ہو گئے۔ نباتات، غلہ وغیرہ بھی اپنے ساتھ رکھ لیا، اور اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کشتی کو اللہ تعالیٰ کے ہی حوالے کر دیا، اور وہ اللہ توکل پانی کی لہروں پر چلنے لگی، اور ہوائیں نرم ہوتی اور کبھی زور سے چلنے لگتی، اور اب ان طوفانی لہروں میں کافروں کی قبریں بننے لگی، اور سیلاب کی سفید باغ انہیں کفن پہنانے لگی، اور وہ موت سے دست و گریباں ہو کر اس کا مقابلہ کرنے لگے، اور آخرکار موت آموز انہیں بے بس کرتی دیتی۔ وہ طوفانی لہروں سے کشتی لڑتی تو لہریں انہیں بچھاڑ کر موت کے حوالے کر دیتی، یہاں تک کہ طوفان نے انہیں اس طرح اپنے اندر چھپا لیا جس طرح کہ کوئی راز دل کے اندر چھپا جاتا ہے۔ امید کرتے ہیں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ مزید اس کا اگلا پارٹ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں، فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں، اور اگلی ویڈیو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔